بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام 360 کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرشتے پیدا ہو گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا، پھر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے۔ آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کو یہ فرمان سن کر حیرت ہوئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ فرما بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے۔ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ عبادت کے لیے تو وہ کم نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ نئی مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء، رسل، نیک صالح اور اس سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ مٹی کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے لیا تھا۔ اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی۔ وہ صورت آدمی کی تھی۔ پھر اس میں روح پھونکی، اس طرح ان میں زندگی آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگے۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا۔ اس لیے اب لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی سفید رنگ کا، تو کوئی سرخ رنگ کا، تو کوئی کالے رنگ اور کوئی گندمی رنگ کا، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج اور کوئی درمیانے مزاج والا ہے۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ کے حکم سے اس کی تعریف کی۔ جواب میں اللہ نے انہیں کہا، یرحمک اللہ، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، خاموش رہے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آخر انہوں نے عاجزی سے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے،
ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں یہ ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا اور اس کا حکم بھی انہیں خود اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا۔ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی شان کو جان لیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان کون تھا؟ کیا وہ بھی ایک فرشتہ تھا؟ وہ ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے اس سجدے کو کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا، پھر بھی وہ غرور میں آ گیا، گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ ان میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے نکال باہر کیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی۔ اس سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا تو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان کو وسوسوں میں ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اس طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے، چنانچہ اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسوں کو ڈالوں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے۔ میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، انہیں حق سے دور کروں گا، گمراہی کی طرف لے آؤں گا، یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس بات چیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خاص اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے لگے، لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام و آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری، اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی، سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے آدم، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ، لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ بعض علماء کرام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت سے کیوں روکا، اس میں ضرور حکمت تھی، اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں اطمینان سے کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔